لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل کی آیات میں جو ذکر تھا وہ تھا کہ مکہ کے رؤساء، جس میں سے چند نام بڑے مشہور ہیں اور جن میں سے ایک سردار جس کا نام ولید بن مغیرہ، ایک اور سردار جس کا نام اسود بن یغوث، اور ایک اور نام اخنس بن شریق، یہ آتے ہیں اور ان کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، جس میں بڑا نام ولید بن مغیرہ گھمنڈی سردار کا ہے، اس نے کہا کہ ہم اتنا مال دے دیں گے تم اپنی دعوت سے باز آ جاؤ۔ بہرحال وہ آیات اس کے جواب میں کل نازل ہوئیں، تو ایک بات تو یہ محسوس ہوئی کہ مکہ کے سرداروں کو اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اسلام اور اہل ایمان کی ناشکری اور بے قدری محض تکبر کی بنیاد پر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کے جواب میں آج کی آیات میں خاص واقعہ بیان فرمایا، اور اس واقعے سے پہلے ارشاد فرمایا اللہ نے کہ یہ مال و دولت، یہ سرداری، یہ کوئی اترانے کی چیز نہیں ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، بلکہ یہ تو ایک جانچ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے کہ کون اس مال و دولت کے ذریعے سے اللہ کے قربت حاصل کرتا ہے، اور کون ہیں جن کے لیے یہ مال و دولت ناگہانی آفت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ مکہ والے اگرچہ اللہ کے ساتھ کفر کا
معاملہ تکبر کا معاملہ کرتے تھے، لیکن اللہ کو خدا مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو بھی شریک مانتے تھے، کسی کو روزی دینے والا، کسی کو بارش برسانے والا، کسی کو اپنا حاجت روا مانا کرتے تھے، دہریے نہیں تھے، یعنی اللہ کے بالکلیہ منکر نہیں تھے، مانتے تھے، لیکن ساتھ میں اور چھوٹے موٹے نہ جانے کتنے خدا بنا رکھے تھے۔ اس بات کو بھی مانتے تھے کہ اگر ہم اس مال کو خیر کے کاموں میں یعنی کسی کی مدد میں خرچ کریں گے تو یہ آمدنی کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے اہل عرب کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی سخاوت بڑی مشہور اور اچھی چیز سمجھی جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں حاتم طائی کی سخاوت ایام جاہلیت میں بھی ایک مثال بنی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے ان آیات میں جو آج تلاوت ہوئیں، مکہ کے سرداروں سے کہا کہ یہ جو مال و دولت ہے یا یہ آسانیاں، یہ عیش و عشرت، یہ مغرور ہونے کی چیز نہیں ہے، تکبر کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ آزمائش کی چیز ہے۔ اور دیکھو اللہ نے فرمایا اہل مکہ کو خطاب کر کے کہ دیکھو اس مال و دولت کے ذریعے سے آزمائش اللہ نے تم سے پہلے اصحاب الجنہ کی لی ہے۔ یہ اصحاب الجنہ سے مراد ہیں باغ والے۔ یہ باغ والے کون تھے؟ ان کا زمانہ کیا تھا؟ ان کی آزمائش کیا تھی؟ اس کے متعلق حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ باغ والوں سے مراد در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ملک یمن میں شہر صنعاء کے قریب ایک باغ تھا جو ایک بڑے باخدا شخص کا تھا، یعنی ایک اہل اللہ کا ایک باغ تھا، اور یہ یمن میں واقع تھا۔ یمن ملک اور شہر تھا صنعاء۔ اس اہل اللہ جس کا یہ باغ تھا، اس کا کام یہ تھا کہ اس باغ کی پیداوار پھل اور میووں میں اس نے غریبوں کے حصے لگا رکھے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بعد میں لاتا تھا، پہلے وہیں کہ وہیں غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے باغ میں بڑی برکت دی تھی بانٹنے کی وجہ سے، اور اللہ نے اس کو عیالدار بھی بنایا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ زندگی اور موت کا ایک سلسلہ ہے، موت نے دستک دی اور وہ باخدا شخص، اللہ والا آدمی اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ اس کے بعد اس کی اولاد نے کہا کہ ہمارے ابا کی بھی عجیب حالت تھی کہ اپنی اولاد کو بعد میں دیکھتے تھے، لیکن فقیروں کو پہلے دیکھتے تھے، پیداوار گھر میں بعد میں آتی تھی، اور یتیموں، بیواؤں، مسکینوں وہاں جو پہنچ گیا اپنا مال لٹا دیا کرتے تھے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر وہ ساری پیداوار ہمارے گھر میں آ جائے۔ الغرض باپ کے اس دستور کو ختم کیا اور کہا کہ چلو صبح نکلنے سے پہلے چونکہ عادت یہ تھی غریبوں کی، جب پیداوار کا وقت ہو جاتا تو خود بخود اس باغ کے ارد گرد آ جاتے اور یہ سمجھتے کہ اب تو ہمیں اس کی کھیتی اور اس کے پیداوار میں سے حصہ ملے گا۔ چنانچہ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ باپ کا یہ انداز غلط تھا، اپنے مال کو لٹایا کرتے تھے، اور اگر کیا اچھا ہوگا کہ سارا ہی کا سارا ہمارے گھر میں آ جائے، لہذا صبح سویرے ہم چلے جائیں گے اور فقیر جب تک اٹھیں گے بھی نہیں اور سارا سمیٹ کر لے آئیں گے۔ ان میں سے کسی بھائی نے یہ کہا جس کے دل میں خوف خدا تھا کہ ایسا مت کرو، یہ غریبوں کی دعائیں
اللہ کا لشکر بن کر تمہاری حفاظت کرتی ہیں اور تمہارے مال میں جائیداد میں یہ بڑھوتری کا سبب ہوا کرتی ہیں، ایسا نہ کرو۔ لیکن بہرحال بہت سارے لوگوں میں ایک آدمی کی آواز کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور اس کی آواز کو دبا دیا بھائیوں نے۔ بالآخر جب یہ طے ہوا کہ صبح نکلنے سے پہلے ہم پیداوار کو توڑ کر پیداوار کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے، اللہ نے اسی رات اس باغ پر ایک آگ کو بھیجا۔ وہ آگ نہیں تھی، اللہ کا عذاب تھا۔ اس آگ نے اس باغ کو سویرے رات ہی کے اندر اس کو جھلسا دیا۔ جب وہ صبح اپنے باغ کو پہنچے تو کہنے لگے کیا ہم راستہ بھول گئے؟ یہ باغ تو ہمارا نہیں لگتا، کیونکہ ہمارا باغ تو بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ لیکن جب خوب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ باغ ہمارا ہے، مصیبت آسمانی ہے، آفت آسمانی ہے، اور کہنے لگے ہماری تو قسمت پھوٹ گئی۔ یہ تمام الفاظ اللہ نے نقل کیے ہیں آج کی آیات میں، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے کہ تو نے کہا تھا، اور یہ کہا تھا انہوں نے کہ ہم صبح کو توڑ لائیں گے، اللہ نے ذکر فرمایا کہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ بہرحال ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے لگے، اور ان میں کا جو دیندار بھائی تھا اگرچہ اس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن بالآخر وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ غریبوں کی دعائیں لشکر بن کر ہماری حفاظت کیا کرتی ہیں، اور تم نے آج ان کے ساتھ اچھا نہ کیا، اللہ کے عذاب کا اب سامنا کرو۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ نے چند سبق بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ دیکھو حق والوں کی حق تلفی نہ کرو، اور اپنے مال میں غریبوں کا حق سمجھو کہ یہ تمہاری یہ مال جائیداد اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، لہذا تم بھی اپنے مال میں غریبوں کے اوپر فضل کا معاملہ کیا کرو، اور اس مال پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اور ایک اور بات ان آیات کا ایک سبق یہ ہے کہ دیکھیں گناہ، دنیا کا گناہ یہ مال و جائیداد میں کمی کا سبب بنا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو گناہ سے بچو، گناہ کی نحوست کی وجہ سے انسان اس روزی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گھر میں خوب فراوانی ہے، مال و دولت رکھا ہوا ہے، لیکن اگر گناہوں کی کثرت ہوگی تو اللہ اس تیار رکھی ہوئی روزی کو بھی ہلاک کر دیا کرتے ہیں۔ ایک اور بات جو علماء نے ان آیات کے تحت لکھی ہے کہ آسمانی آفت یا زمینی آفت کھیتوں اور فصلوں پر جو آیا کرتی ہے، مثال کے طور پر کبھی گرم تیز لو چل گئی، اس کی وجہ سے کھیتی تباہ و برباد ہو گئی، یا کبھی ایسی زور کی بارش آ گئی کہ پیداوار میں کمی ہو گئی، یا کبھی پالا پڑ گیا، یا کبھی ٹڈی دل کسی زمانے میں چلا کرتے تھے، اب بھی کہیں کہیں آتے ہیں جو کھڑی فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے دنیاوی عذاب کے نمونے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے سبب دنیا کی تیار فصلوں پر آیا کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا سبق علماء نے ان آیات کا یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر مصیبت آنے کے بعد بھی آدمی سمجھ جائے اور توبہ اور استغفار کر لے اور دل سے تائب ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے تلف ہوئے مال کا بہترین بدل عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے
کہ مومن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور پڑھنا چاہیے۔ چوتھے معلوم یہ ہوا ان آیات کا سبق کہ اگر کوئی آدمی کسی معاشرے کے اندر رہ رہا ہے اور معاشرے کی غلط بات پر معاشرے کو ٹوک رہا ہے لیکن اپنے آپ کو الگ نہیں کرتا تو مصیبت میں وہ بھی شکار ہوگا۔ جس طرح ان بھائیوں میں ایک بھائی تھا، نیکی کی طرف تو بلا رہا تھا لیکن بالآخر وہ ان میں رکا رہا تو اس کو بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ لہذا معاشرے کی غلط بات کو ٹوکنے کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ نیک اور دیندار آدمی معاشرے کی برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں، نہیں تو اللہ کا عذاب اس دیندار آدمی پر بھی آ جائے گا جو لوگوں کی برائیوں کو سمجھ تو رہا ہے لیکن اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا۔ یہ تمام اسباق اللہ کی ان آیات کے تحت علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ پہلی آیت کا مضمون ہی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ مال دولت یہ اترانے کے لیے نہیں دیا ہے بلکہ یہ تو خود ایک آزمائش کی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا اس مال و دولت کے ذریعے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے، یعنی اب غریبوں کو نہیں بانٹیں گے، لے آئیں گے، ہمارے باپ غلط کیا کرتے تھے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور یہ کہتے ہوئے وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سویرے وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی، یعنی آگ آئی اور باغ کو چورا چورا کر گئی، کھیتی کو جلا دیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ چلو 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 باغ کی طرف چلو۔ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے سویرے چلو غریبوں کے آنے سے پہلے۔ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپکے چپکے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ کہیں غریب نہ سن لے کہ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ بڑے زوروں میں تیز تیز چلتے ہوئے نکلے۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد کہا کہ نہیں بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں۔ قال اوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، ان بھائیوں میں جو سب سے اچھا تھا کہنے لگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ہم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟
یعنی اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے اور غریبوں کو منع نہ کرو، لیکن بعد میں وہ بھائی بھی شامل ہو گیا تھا تو اس کا ذکر اللہ نے فرمایا، تو وہ تمام بھائی آپس میں کہنے لگے ہم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اب توبہ کی توفیق ہو رہی ہے، یقیناً ہم ظالم تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ پھر سب نے متفق ہو کر کہا افسوس ہے، یا ویلنا، افسوس ہے ہم سب پر، یقیناً ہم سب نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے۔ توبہ کے نتیجے میں بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، عذاب، اللہ نے فرمایا عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی روزی پر، کبھی تمہاری پیداوار پر آیا کرتا ہے، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً سب سے بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش کہ یہ بات لوگ جان لیتے۔ سبحان اللہ۔